السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈراما الارم۔ پردیس ڈرامے کے ایپیسوڈ 29-30 کے پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ بالآخر راحیلہ بیگم کی پریشانیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اتنے سالوں کا صبر عباد کی جاب کی شکل میں رنگ لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عباد کو ایک فرم میں جاب مل گئی ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کی دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کامیاب رکھے، ترقی کے سارے راستے آسان کر دے تمہارے لیے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری دعا تھی جو ایک ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے۔ شیما سے اس دن کی انسلٹ ہضم نہیں ہو رہی، پھر منہ اٹھا کر آ جاتی ہے اور راحیلہ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا بندوبست کر لیں پلیز، میں اور روہیل یہ گھر سیل کر رہے ہیں۔ ایمن شیما کو جواب دیتی ہے کہ جب تک آنٹی کی رضامندی نہیں ہوگی آپ لوگ یہ گھر نہیں بیچ سکتے۔ اس پر شیما کہتی ہے تمہارے تو میں منہ بھی نہیں لگنا چاہتی۔ عاصم کا حساب شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ دنیا ہر شخص کے لیے مکافات عمل ہے۔ عاصم نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنی بھابھی اور اپنے بھتیجے بھتیجی کا بہت حق مارا، حتیٰ کہ ماں کے کان بھی بھرتا رہا، اور اب عاصم کے حساب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے اپنا گھر بیچ دیا، آج جب اس کو فون کرتا ہے تو وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کرتا۔ عاصم نے زمین کی خرید و فروخت میں فراڈ کر کے اچھی خاصی رقم ہتھیا لی اور ڈاکو اس کے آفس آ کر توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں۔ عاصم کہتا ہے روکو انہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکو اس پر بھی باز نہیں آتے اور اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ نوشی ان کی منتیں کرتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعی کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ عاصم نے اچھی خاصی رقم نوشی سے بھی چھپا کر الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکو گھر کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ زبیدہ ایمن کو عاصم کے ساتھ ہوئے حادثے کا بہت دکھی ہو کر بتاتی ہے، مگر ایمن جواب میں کہتی ہے کہ عاصم چچا کے فراڈ سے کمائے پیسے ہیں، وہ اسی طرح سے نکلنے چاہیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر عباد ایمن اور ماں کو بتاتا ہے کہ خیر ایک بات تو میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا۔ اس پر ماں کہتی ہے کیا بات؟ کہتا ہے مجھے انگلینڈ جانا ہوگا۔ ایمن باہر جانے کا سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ باہر جانے والے تو کمانے میں مگن ہو جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں پیچھے رہ جانے والے بیوی بچے۔ اس کی ماں کا حال اس کے سامنے ہے کہ اس نے اپنا بچپن کیسے اپنے باپ کی جدائی میں گزارا، اور اب جب وہ خود ماں بننے والی ہے تو عباد باہر جا رہا ہے جیسے اس نے اپنے باپ کو رو رو کر رخصت کیا تھا۔ کتنا تڑپتی تھی وہ باپ کی شفقت کے لیے، ایک ایک چیز کو روتی تھی۔ چلیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔